اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ یہ مقصد کے تحت با مقصد زندگی گزارنے کے متعلق ہے۔ یہ ایک سمت کا تعین کرنے اور اپنے ذہن کو اس رخ کی طرف مرکوز کرنے اور اس کی جانب بڑھنے سے متعلق ہے۔ یہ اس رویے سے جان چھڑانے سے متعلق ہے کہ کاش میرے پاس ہوتا، میں موجودہ دن کو اپنی گرفت میں لوں گی اور ایسا ہی کروں گی۔ یہ اس چیز کی تلاش کرنا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ کریں اور اس کا یقین کرنا اور اس میں مستقل مزاج ہونا ہے۔ میں یہاں چند صفحے آگے چلوں گی، میں آپ کے لیے کچھ پڑھنا چاہوں گی جو میرے لیے بہت ہی اہم ہے کہ میں ایک بامقصد شخصیت بنوں۔ پچھلے 3-4 برس سے میں اس کے حصول کی طلبگار ہوں اور اسی موضوع سے متعلق میں نے کچھ اور پیغامات بھی تیار کیے ہیں، لیکن اس احساس کے ساتھ میں انہیں ایک کتاب کی صورت میں لانا چاہتی تھی کہ عملی طور پر ایسا کرنے سے پہلے مجھے اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ ایسا کرنے کا دل چاہیے، میں سوچوں کہ یہ ایک اچھا خیال ہے۔ میں نے عمل کیا جو میرے لیے زندگی بدلنے والا احساس تھا۔ میں دوبارہ کہوں گی تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں۔ میں اسے مختلف انداز سے کہوں گی۔ خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے اگر آپ اس بات کا انتظار کریں گے کہ کچھ کرنے سے پہلے اسے محسوس کریں یا یہ سوچیں کہ یہ اچھا خیال ہے یا کرنا چاہیے کا انتظار کریں گے، تو جو کچھ خدا کرنے کو کہہ رہا ہے آپ سے بہت سی چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ اور آج کل کا ہمارا معاشرہ جذبات اور احساسات پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ ہم جذبات کے مذبح پر کچھ زیادہ ہی سجدہ ریز ہیں، جذباتی طور پر اور بنا سوچے سمجھے جینے کے بجائے ہمیں با مقصد زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جب میں کسی سے سوال کروں تو مجھے اس بات سے نفرت ہوتی ہے کہ جب وہ کہیں مجھے اندازہ ہے، آخری بات جو میں سننا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ بنا سوچے سمجھے کوئی اپنے اندازے سے بتائے۔ میں خود بھی بنا سوچے سمجھے کسی چیز کے بارے میں اندازے سے نہیں بتانا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ آپ جانتے ہیں اس سے کوئی گہری بات کروں۔ جانتے ہیں کہ میں مختلف باتوں کے بارے میں تعلیم دیتی ہوں اور لوگ مختلف باتوں کے بارے میں بہت پرجوش ہوتے ہیں۔ یہ اس دنیا کی طرح ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جس میں ہمارے لیے ہر چیز آسان بنا دی گئی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کو صرف بٹن دبانا ہوتا ہے اور لفٹ اوپر چلی جاتی ہے، برقی سیڑھیاں، برتن دھونے والی مشین اور کوئی دوسری مشین جو اور کام کرتی ہے۔ میرا مطلب ہے ان لوگوں کے ساتھ موازنہ کریں جو برسا برس سے اس دنیا میں رہتے ہیں۔ اب ہمارے لیے بہت آسانیاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنی آسانیاں ہمیں ملتی ہیں ہم اتنی ہی مزید آسانیاں چاہتے ہیں۔ آپ اور میں یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ خود کو بہت زیادہ مظلوم اور معصوم محسوس کرنے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ میرا مطلب ہے اگر برقی سیڑھیاں بند ہیں تو یہ بہت بھیانک بات ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ انہوں نے ابھی تک سیڑھیاں ٹھیک نہیں کی؟ اب میں کیا کروں؟ خیر، چند سیڑھیاں چڑھ لیں۔ آمین۔ آپ میں سے کتنے مجھ سے متفق ہیں کہ ہم سب اسی طرح کے ہیں؟ ہم ہر چیز میں آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، اور دیانتداری کی بات ہے کہ ابلیس اس چیز کو لوگوں کے حوصلے پست کرنے اور ان کی صحت کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خدا نے آپ کو جوڑ اس لیے دیے کہ آپ حرکت کریں۔ میرا مطلب ہے کہ ان سب کاموں پر نظر کریں جو ہم کر سکتے ہیں، ہر طرح کے کام۔ میرا مطلب ہے آپ کے پاؤں کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں، گھٹنا حرکت کرتا ہے۔ شاید کوئی کہے میرے گھٹنے میں تکلیف ہے۔ ہاں، شاید یہ اس لیے ہے کہ آپ نے 10 برس سے ان کی ورزش نہیں کی۔ خیر، میں نہیں جانتی۔ میں یہاں تمیز سے رہنا چاہوں گی، لہٰذا ہمیں اس سوچ پر غالب آنے کی ضرورت ہے کہ سب چیزوں کو ہمارے لیے آسان ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک جملہ بتاتی ہوں۔ میں چاہوں گی کہ جو جملے آپ استعمال کرتے ہیں اپنے جملوں کے اس ذخیرہ سے ذرا باہر نکلے، آئیں اس بیان سے چھٹکارا پائیں۔ یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس کام میں خدا ہماری رہنمائی کر رہا ہے وہ مشکل نہیں ہوتا؟ سنیے، جس کام میں خدا ہماری رہنمائی کرے تو وہ مشکل نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی ایسے شخص کو معاف کر سکتے ہیں جس نے آپ کے ساتھ بھیانک سلوک کیا ہو۔ شاید آپ ایسا کرنا نہ چاہیں لیکن آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا دل نہ چاہے لیکن آپ کر سکتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ یہ سمجھ سے باہر ہے لیکن آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ جو کچھ خدا ہم سے کرنے کو کہتا ہے، جب ہم اسے احتیاط سے جو وہ چاہتا ہے کرنا سیکھ لیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اسے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔
آپ کو اس سے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خیال کرو کہ کیسے جیتے ہو. افسیوں 5:14 سے 17 تک. اس لیے وہ فرماتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ. تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا، دن کو صبح کر دے گا. بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو. نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو. سمجھدار اور ذہین لوگوں کی مانند چلو اور وقت کو غنیمت جانو. سامنے آنے والے ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ کیونکہ دن برے ہیں. اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. پورے طور پر جانو اور سمجھو. میں نے گزشتہ رات کہا تھا کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی اس آزاد مرضی کا استعمال کریں جو ہمیں بخشی گئی ہے تاکہ اس کی مرضی کا انتخاب کر سکیں. وہ ہمیں اپنی خدمت پر مجبور نہیں کرے گا، وہ ہمیں ایماندار بننے پر مجبور نہیں کرے گا، وہ ہمیں درست کام کرنے پر مجبور نہیں کرے گا، لیکن وہ ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر وہ چاہے گا کہ ہم اپنی آزاد مرضی کے ساتھ وہی کریں. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری زندگیاں ہمارے تصور سے بڑھ کر بابرکت ہو جائیں گی. کتنی چیزیں ہیں جو خدا نے آپ سے کرنے کو کہی ہیں. میں صرف اس ہال میں موجود لوگوں سے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہوں. آپ کے خیال میں کتنی چیزیں ہیں جو خدا نے آپ کے دل میں ڈالی ہیں کہ آپ کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ابھی تک آپ نے اس کی فرما برداری نہیں کی ہے. دیانتداری سے ہمیں یہ کہنے کے لائق ہونا چاہیے جہاں تک میں جانتی ہوں میری زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں میں نے جان بوجھ کر خدا کی نافرمانی کی ہو. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم غلطیاں نہیں کرتے ہیں اور جسمانی کام نہیں کرتے. میں ہر وقت محبت پر تعلیم دیتی رہتی ہوں. کچھ دن پہلے میں کسی کے ساتھ بہت بری طرح پیش آئی اور بعد میں شدت سے مجھے اس کا احساس ہوا، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی میں نے پیشگی منصوبہ بندی کی تھی. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہے وہ جس سے میں جسم میں چلنا کہوں گی. اور جس لمحے آپ ایسا کریں گے اسی لمحے آپ کو افسوس ہوگا اور آپ خدا سے معافی مانگیں گے. یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم محض انسان ہیں اور ہم ہر وقت مکمل طور پر اچھا سلوک نہیں کر سکتے، لیکن میں دیانتداری سے کہہ سکتی ہوں کہ میں نہیں جانتی کہ میری زندگی کا کوئی ایسا حصہ ہے جہاں میں جان بوجھ کر بے وقوفی سے یہ سوچتے ہوئے کبھی خدا کی نافرمانی کی ہو کہ میں غلط کام کر کے درست زندگی حاصل کر سکتی ہوں. میرے خیال میں اب آپ کچھ زیادہ ہی خاموش ہو گئے ہیں. یہ تو میری توقع سے کہیں بڑھ کر ہے. ایسا سوچنا بے وقوفی ہے کہ جو کچھ خدا ہم سے کرنے کو کہتا ہے ہم وہ نہیں کر سکتے، اور پھر بھی یہ سوچنا کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو یہ تو بہت مشکل ہے. نہیں، مسیح میں جو مجھے قوت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتی ہوں. لہذا سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے وہ ہے خدا کی فرما برداری، اور اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ شاید جیسا آپ سوچ کر بیٹھے ہیں خدا ویسا ہی آپ کے لیے کرے گا. شاید اس جیسا نہیں کرے گا لیکن وہ آپ کے ذریعے بہت کچھ کرے گا. یہ ہے وہ ذہنیت، آسانی حاصل کرنے والی ذہنیت کہ میں صرف دعا کروں گی اور خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا. اچھا، خدا وہ سب کچھ ضرور کرے گا جو آپ نہیں کر سکتے، لیکن خدا وہ نہیں کرے گا جو آپ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم وہ کریں جو ہم کر سکتے ہیں تو پھر خدا ہمیشہ وہ کرے گا جو ہم نہیں کر سکتے. ہم محض تماشائی نہیں ہیں بلکہ خدا کے شراکت دار ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سی مثالوں میں مسیحیت کھیل کی تماشائی بن چکی ہے. ہم کسی بلڈنگ میں جمع ہوتے ہیں اور ہم کسی کو اسٹیج پر دیکھتے ہیں. کاش میری زندگی آپ جیسی ہوتی، کاش میرے پاس آپ جیسی خدمت ہوتی. میں نے خواہش کر کے اسے حاصل نہیں کیا. میں نے خواہش کر کے اسے حاصل نہیں کیا. آپ میں سے ہر ایک کی زندگی کے لیے خدا کا ایک شاندار منصوبہ ہے اور ہم سب نے ایک ہی کام نہیں کرنا ہے. ہم سب کو یہاں اوپر آنے کی ضرورت ہے. آپ کی زندگی کے لیے خدا کے پاس ایک شاندار منصوبہ ہے اور آپ کو کسی اور کے ساتھ موازنہ اور مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو فقط یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ خدا آپ سے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اس میں اپنا حصہ ادا کریں، چاہے یہ دنیا کی نظر میں کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہی اجر ملے گا جو پوری دنیا میں انجیل کی خوشخبری سے چھوئے جانے کی بدولت کسی اور کو حاصل ہو رہا ہے. بس وہ کریں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں اور اسے پورے دل سے کریں. خدا نے ہم سب کو صلاحیتیں دی ہیں، سب کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں.
بہتر ہے کہ ہم انہیں استعمال کرنا شروع کر دیں ورنہ ہم انہیں کھو دیں گے. اور میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں بھی دوں گی کہ فرما برداری میں کیا قوت ہے. دوسرا سلاطین 5 باب 9 سے 11 آیت. ایک آدمی تھا جس کا نام نعمان اور وہ ایک کوڑی تھا. نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور علیشا کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا. اور علیشا ایک عظیم نبی تھا اور نعمان اپنے کوڑ سے شفا پانا چاہتا تھا. لہٰذا اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ یہ سارا کام کس طرح عمل میں آئے گا. لیکن جب اس کی سوچ کے مطابق عمل میں نہ آیا تو اسے پسند نہ آیا. علیشا نے اسے پیغام بھیجا اور آپ جانتے ہیں کہ نعمان ایک امیر آدمی تھا. میرا مطلب ہے وہ ایک معزز شخص تھا, ایسا انسان جس کے سامنے سب لوگ جھکتے اور سجدہ کرتے تھے. علیشا نے صرف اسے یہ پیغام بھیجنے پر اکتفا کیا کہ جا اور دریا یردن میں 7 بار غوطے لگا تو تیرا جسم بحال ہو جائے گا اور تو بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا. لیکن نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا. لہٰذا جب وہ اس دروازے پر آیا تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ علیشا باہر نکل کر اس کے جسم پر ہاتھ ہلائے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا. مجھے حیرت ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو ایسا ہی سوچتے ہوں گے کہ خدا اپنا ہاتھ ہلائے گا اور ہماری ساری مشکلات کو حل کر دے گا. بہرحال میرا مطلب ہے کہ کتنے لوگ کچھ عرصے سے ایسی ہی باتیں چرچ میں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اب ختم ہو گئی ہیں. خدا کا شکر ہے. لیکن لوگ قرض معاف کروانے والی عبادتوں میں جانے لگے. کیا کوئی آپ میں سے کبھی وہاں گیا ہے؟ میں نہیں جانتی. میرا مطلب ہے جیسے اس طرح کے لوگ آئیں گے اور وہ یہ دعائیں کریں گے اور آپ کا قرض معاف ہو جائے گا. اور یہ بات مجھے پاگل کر دیتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کے 40 برس قرض میں گزارے ہیں اور بے وقوفی سے گزارے ہیں اور آپ سوچیں کہ آپ کسی عبادت میں جائیں گے اور سامعین میں بیٹھ کر دیکھیں گے کہ کوئی اپنا ہاتھ آپ کی طرف ہلا رہا ہے اور آپ کا سارا قرض جاتا رہے گا. لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتانا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا تقریباً مجرمانہ فیل ہے. ہم بیٹھ کر صرف معجزے اور معجزے چاہتے ہیں. خدا معجزات کا خدا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ کام وہ آپ کے ذریعے سے کرے نہ کہ محض آپ کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مسیحیوں کے ناخوش ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسیحی کا ناخوش ہونا ایک کھلا تضاد ہے. ہمیں تو دنیا میں سب سے شادمان ترین لوگ ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ جہنم میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, آفس نمبر کی سیڑھیاں کام نہیں کر رہی. مجھے سیڑھیاں چڑھ کر 9 منزل طے کرنا ہوگی لیکن آپ جہنم میں نہیں جائیں گے. آمین. میرا مطلب ہے کہ اگر ہم کچھ چیزوں کو متوازن کرنا شروع کر دیں تو ہم اس سے بھی کہیں زیادہ شادمان ہو سکتے ہیں, لیکن دیانتداری اور سچائی سے. میں یہ ایمان رکھتی ہوں کہ بہت سے مسیحی ناخوش ہیں کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال بیٹھ چکا ہے اور لوگ دھوکہ کھا چکے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ کیونکہ ہم چرچ جاتے ہیں تو ہم اپنا حصہ ادا کرتے ہیں. میں چرچ جاتی ہوں. اوہ اچھا. میں ہر اتوار کو چرچ جاتی ہوں. جانتے ہیں نہیں, جو آپ سیکھتے ہیں اس کا کیا کر رہے ہیں؟ آمین. کیا ہم شریک کار ہیں؟ میں اس لڑکی کی کہانی کبھی نہیں بھول سکتی جس نے مجھے کہانی سنائی اور میں یہ کہانی ہر جگہ سناتی ہوں. شاید آپ نے بھی پہلے سن رکھی ہو. اس نے کہا کہ جوائس, میں اس مقام تک پہنچ گئی ہوں جہاں آپ کے پیغامات سے میں کچھ نیا حاصل نہیں کر رہی تھی. اس نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دی کیونکہ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہے اور آپ نے اپنا مسا کھو دیا ہے. جی ہاں, اس نے مجھے بتایا. اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ چرچ سے مزید کچھ نیا حاصل نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس میں منادی کرنے والے کا قصور ہے, لہٰذا وہ کسی اور چرچ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں جہاں انہیں تازہ خوراک مل سکے. سنیے, اب مجھے یہاں سے مزید خوراک نہیں مل رہی. اوہ خدایا, اب وقت ہے کہ میں یہاں سے نکل کر کہیں اور جاؤں جہاں مجھے روحانی خوراک مل سکے. لیکن امکان ہے کہ اگر آپ لمبے عرصے سے خوراک حاصل کر رہے ہیں اور پھر اچانک ہی آپ کو مزید خوراک نہیں مل رہی تو شاید آپ اسے غلط اندازے سے دیکھ رہے ہیں. اور خدا نے اس سے کہا, جوائس میں کچھ خرابی نہیں, تمہیں اس کے پیغامات میں سے اب کچھ نہیں مل رہا کیونکہ تم کلام سے اس قدر بھر گئی ہو کہ آپ کو اسے سنبھالنے کی جگہ نہیں مل رہی. اور جب تک آپ اسے باہر نکالنا شروع نہیں کرتے اور اس کے ساتھ وہ نہیں کرتے جو اس نے کرنے کو کہا ہے.
کیا وہ اس لیے ناخوش ہو رہی تھی کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی؟ کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں؟ اگر آپ کسی کی مدد کرنے میں سرگرم ہوں گے تو آپ کے پاس یہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ہوگا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو ناخوش کرتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے شاید آج میں پریشان ہوں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ دیر تک ان کے بارے میں سوچوں۔ میں آپ کی مشکل حل کرنے میں بہت مصروف ہوں۔ میری مشکلات کی خدا خود فکر کرے گا۔ 2 ہفتوں سے میرا معدہ وائرس کا شکار ہے۔ میرے پاس اس فکر میں ضائع کرنے کا وقت نہیں۔ آج مجھے صرف آگے بڑھنا ہے۔ میں بس آگے بڑھتی رہوں گی اور وہی کروں گی جو میں کر رہی ہوں۔ میرا معدہ کیسا ہے اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ مجھے لازماً یہاں آ کر آپ کے لیے کلام سنانا ہے۔ آمین۔ لیکن ہم گھر بیٹھنا چاہتے ہیں اور تمام چیزوں کی دیکھ بھال کرنا چاہتے ہیں اور چرچ جا کر ناظرین بن جاتے ہیں۔ اوہ یس، دیکھیں نعمان شریک کار نہیں بننا چاہتا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ نبی باہر آئے اور جائے۔ لیکن یوحنا 9 باب میں 7ویں آیت میں ہم ایک اور شخص کو دیکھتے ہیں، اور جو کچھ اس نے کہا مجھے پسند ہے۔ اس نے کہا جا شیلوہ کے حوض میں دھو لے۔ اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ جا کر آنا ہمیشہ کارآمد ہوتا ہے۔ نعمان جا کر وہ کرنا نہیں چاہتا تھا جو کرنے کے لیے اسے کہا گیا تھا۔ اس کا کوڑ اس کے ساتھ رہا اور بالآخر اس نے مڑ کر خدا کے طریقے سے کام کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس نے اپنا موضع تقریباً کھو دیا تھا کیونکہ وہ شریک کار نہیں بننا چاہتا تھا۔ اب یہ اندھا شخص بھی شفا پانے کے لیے آیا۔ اس نے کہا جا اور حوض میں دھو لے۔ اس نے کیا اور بینا ہو کر واپس لوٹا۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ یوحنا 5 باب 6 سے 8 میرا پسندیدہ حوالہ ہے اور میں اسے ہر پیغام میں لا سکتی ہوں، اور کئی دفعہ تو میں نے ایسا کیا بھی ہے۔ آپ میں سے کچھ جانتے ہیں کہ میں کیا کہنے والی ہوں۔ بیت حسدہ کے تالاب پر پڑا 38 برس کا بیمار جو معجزے کے انتظار میں وہاں پڑا تھا، وہ چاہتا تھا کہ کوئی آئے اور اس کا ہاتھ ہلائے۔ کیا آپ نے کبھی اتنا برا محسوس کیا کہ آپ اٹھ بھی نہیں سکتے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اٹھ کھڑے ہوں اور ورزش کریں؟ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں ورزش کر سکتی ہوں۔ جب یسوع نے اس بے یار و مددگار شخص کو پڑے دیکھا تو یہ جانتے ہوئے کہ وہ وہاں اس حالت میں ایک لمبے عرصے سے پڑا ہے تو اس نے اس سے کہا کیا تو واقعی شفا پانا چاہتا ہے؟ کیا تو شفا پانے کے لیے سنجیدہ ہے؟ اور مجھے بہت پسند ہے یہ یہاں موجود ہے۔ اس شخص سے کہا ہے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے۔ کیا آپ مجھ پر ہاتھ ہلا کر میری بیماری کو دور کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں جو اس پانی کو ہلائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یسوع چونکہ بہت مہربان ہے تو اسے اس پر ترس آیا ہوگا، لیکن یہاں لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا اٹھ، اور یہاں ایک حیرت کو ظاہر کرنے والا نشان ہے۔ پچھلے 6 ماہ سے مایوسی کی حالت میں اپنے بستر پر پڑے کسی شخص سے جو برے موڈ میں ہو، بہترین بات جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اٹھو، اپنا گھر صاف کرو اور کسی اور کے لیے کچھ کرو۔ جاؤ کسی نرسنگ ہوم میں جاؤ، گھاس کاٹو، یہاں لیٹ کر اپنے بارے میں سوچنے کے سوا کچھ اور بھی کرو۔ آپ کہیں گے اچھا لیکن آپ کو علم بھی نہیں کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی تقریباً تباہ کر دی تھی کیونکہ میرے بچپن میں جو کچھ ہوا تھا اور میں نے اسے پکڑے رکھا تھا کہ میرے مستقبل میں زہر کھول دے، لیکن جب خدا نے مجھ سے کہا کہ تم یا تو قابل ترس ہو سکتی ہو یا طاقتور، لیکن تم دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، خود پر ترس کھانا چھوڑے اور زندگی جیے۔ ٹھیک ہے، اب وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ کیا کوئی اس بات سے متفق ہے؟ ٹھیک ہے، احتیاط کرنے کا مطلب ہے خبردار رہ کر توجہ دینا۔ اس کا مطلب نگرانی کرنا، ذمہ داری اٹھانا بھی ہے۔ احتیاط سے زندگی گزارنے کا مطلب ہے خیال کریں کہ کیسے جیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نگرانی کریں۔ کیا میں ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ کیا کسی نگران کے بغیر آپ خود اپنی نگرانی کر سکتے ہیں؟ یا اس سے پہلے کہ آپ کوئی درست کام کریں آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آپ کی نگرانی کرے؟ امثال 6 سے 8 میں ایک اچھی مثال موجود ہے۔ وہ کہتا ہے اے کاہل چیونٹی کے پاس جا
اس کی روشوں پر غور کر اور دانشمند بن، جو باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے، اور ایمپلیفائڈ بائبل کے مطابق اس کا نہ کوئی نگران ہے، نہ کوئی چیف، تو بھی وہ کام کرتی ہے جو درست ہے، اور جب سردیاں آتی ہیں تو ان کے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، جب کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حقیقت میں آپ یہ ہیں، آپ وہ نہیں جو دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے بنتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں جو اتوار کی صبح چرچ میں نظر آتے ہیں، یہ شاید اپنے مسیحی دوستوں کے سامنے نظر آتے ہیں۔ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو تب جو ہمارا برتاؤ ہوتا ہے وہ ہے ہمارا اصل روح، یہ ہوتا ہے کردار۔ آمین۔ کیا ہم نگرانی کے بغیر بھی درست کام کر سکتے ہیں؟ کیا ہم درست کام کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی ہم ہمیشہ جانتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں، آج میں آپ کی مدد کرنا چاہ رہی ہوں، اور میں جانتی ہوں آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اس طرح کا پیغام سناتے ہیں تو آپ کا ذہن گھومنے لگتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو تبدیل ہونا اور کچھ چھوڑنا ہوگا۔ خدا ہمیں کچھ بھی ایسا کرنے کو نہیں کہتا جس سے ہماری مدد نہ ہو۔ خدا کبھی بھی ایسا کوئی کام کرنے کو نہیں کہتا جو ہمارے لیے مددگار نہ ہو۔ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ کیا آپ اس زندگی کو پانے کے لیے سنجیدہ ہیں جو آپ کو دینے کے لیے یسوع نے جان دی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی نجات میں بہت دلچسپی رکھتی ہوں اور گزشتہ رات 400 لوگوں نے اپنی زندگی خداوند کو دی۔ مجھے لوگوں کو نجات پاتے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، لیکن میں اسی پر اکتفا نہیں کرتی۔ میں صرف یہ نہیں چاہتی کہ لوگوں کے نام بھرے کی کتاب حیات میں لکھے جاتے دیکھوں اور جب تک کہ مسیح انہیں لینے واپس نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ تکلیف اٹھائیں۔ میں لوگوں کو سکھانا چاہتی ہوں کہ کیسے اس طرح کی زندگی گزاریں کہ وہ سب حاصل کر سکیں جو انہیں دینے کے لیے یسوع نے جان دی، تاکہ وہ دنیا کا نور بنے اور دوسرے لوگوں کو مسیح کی طرف کھینچ لائیں۔ یہ ہے ہمارا مقصد، اور خدایا زندگی کتنی پرجوش ہو جاتی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ آسان ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ ہمیشہ وہ کرنا چاہیں گے جو خدا آپ سے کرنے کو کہے گا، لیکن زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اب ان تمام لوگوں کی جو ٹی وی یا ریڈیو پر ہمارے ساتھ ہیں یا جس بھی طرح آپ ہمارے ساتھ ہیں، آج بلڈنگ میں ہیں، ان سب کی مدد کرنے کی کوشش میں براہ راست آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گی۔ میں خود سے بھی یہی سوال کروں گی، آپ کا طرز زندگی کیا ہے اور کیا یسوع اس کی منظوری دیتا ہے؟ کیا وہ آپ کے دوستوں کی حمایت کرتا ہے؟ کیا وہ آپ کی تفریح کے طریقوں کو مناسب قرار دیتا ہے؟ کیا ان فلموں کو جو آپ دیکھتے ہیں یسوع درست قرار دیتا ہے؟ یا آپ کے لباس پہننے کے طریقے کی توثیق کرتا ہے؟ کیا کھانے کی میز پر اپنے دوسرے جسمانی دوستوں کے ساتھ جس قسم کی گفتگو آپ کرتے ہیں اسے پسند کرتا ہے؟ آپ کہیں گے خدایا میں بہتر محسوس کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ کوئی اور پیغام دے سکتی ہیں؟ نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو ہلکا پھلکا میٹھا دے سکتی ہوں، لیکن وہ آپ کو صحت مند نہیں رکھے گا۔ دوسرا سوال، کیا آپ کی زندگی کا کوئی واضح مقصد موجود ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں حاصل کرنا ہے، جس کی مجھے توقع تھی میں ویسی ہی نظروں کا سامنا کر رہی ہوں؟ میں نہیں جانتی، میں خدا کا انتظار کر رہی ہوں کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ میں کروں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات جب تک آپ قدم بڑھا کر چلنا اور کچھ چیزوں کا تجربہ کرنا شروع نہیں کرتے، آپ کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ خدا آپ سے کیا چاہ رہا ہے کہ آپ کریں۔ لیکن اگر میں غلطی پر ہوئی تو آپ بچ جائیں گے۔ میں بہت سی جگہوں پر غلطی پر تھی لیکن آپ کے سامنے ہوں۔ آمین۔ ٹھیک ہے، کیا آپ اپنی زندگی کسی مقصد کے لیے جی رہے ہیں اور ہر روز اپنے اس مقصد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی کے لیے رکھتا ہے، اور آپ کا مقصد آپ کی زندگی کے مختلف ادوار کو تبدیل کر سکتا ہے؟ آپ کی زندگی کے جس دور میں جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے خود کو وہ کرنے دیں۔ آپ کو جہاں رکھا گیا ہے وہاں پھولیں پھلیں، اور اپنے منصوبوں کی اس قدر عادی نہ ہو جائے کہ جب خدا انہیں تبدیل کرنا چاہے تو آپ انہیں چھوڑنا ہی نہ چاہیں تاکہ کچھ اور کر سکیں۔
خیر میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ اپنی زندگی کی چیزوں کی فہرست بنائیں اور خود اپنے ساتھ دیانتدار ہوں. کیا آپ کا طرز زندگی ایسا ہے جس کی یسوع حمایت کرتا ہے؟ کیا جب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا تو اس وقت بھی آپ وہی کرتے ہیں جو درست ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ خدا پرست زندگی کا حقیقی امتحان ہے.